राज साहब, सबसे पहले बताइएगा कि काबीना नहीं बन पाई है। आज जहां जहां शहबाज शरीफ मुलाकात के लिए गए, आप भी उनके साथ गए, बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है, आपका भी नाम आ रहा है वजारत दाखिला के लिए। इसका मतलब है आपकी तैयारी नहीं थी। अब इतने नाजुक हालात हैं, काबीना नहीं अनाउंस हो पाई है। क्या पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी मान नहीं रहे हैं कि लंबा अरसा हुकूमत चले, मगर आप लोगों का इरादा बन गया है कि 2023 तक हुकूमत चले? नहीं, देखिए, ये आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का पहला दिन था और उन्होंने पहला दिन जो है वो उसी मुशावरत में गुजारा है जिसमें आज वो तमाम अलाइज से मिले हैं और उनका शुक्रिया अदा किया है जो उन्होंने तावन किया और उन्होंने इज़्ज़त दी उनको। और उसके जवाब में उनके साथ जो है वो मुशावरत भी की उनके साथ कैबिनेट की फॉर्मेशन के लिए, और उसमें मैं साथ था। एक बात कॉमन थी सभी में, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बात की और वही बात मौलाना फजल रहमान साहब ने भी की कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये इस मुल्क से जो ये तब्दीली की तबाही जो है वो मुसल्लत थी, तो उससे अल्लाह ताला ने मुल्क को और कौम को जो है वो निजात दी है और हम इसके ऊपर खुश हैं। और हमने गैर मशरूत तौर पे जो है वो आपके साथ तावन किया, अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है। अब आप बताएं कि आप किस तरह से समझते हैं कि हमें क्या रोल और किस तरह से आपके साथ जो है वो शामिल होना चाहिए। यही जवाब जो है वो BAP के खालिद मक्सी साहब का था, अख्तर जान मैंगल साहब का था, इसी तरह से जो MQM की क़यादत है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, तो सब ने जो है वो न सिर्फ कैबिनेट फॉर्मेशन में अपनी जो है वो शमूलियत की बात की, तावन की बात की, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि आप बताएं कि आपको किस तरह से जो है हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो फिर क्या वजह है कि अभी तक आप नहीं अपनी, तो फिर क्या वजह है अभी तक काबीना का ऐलान नहीं कर पाए हैं शहबाज शरीफ साहब? नहीं, खुद अकेले मुल्क चलाना चाह रहे हैं, जिस तरह पंजाब में भी वो कमी वजीर रखते थे। नहीं, इसमें शाहजेब ये पहला दिन था और ये आपके इल्म में होगा कि इस किस्म के जो इम्पोर्टेंट इशूज़ थे उनके ऊपर जो टॉप लीडरशिप है PDM की और पीपल्स पार्टी की, उनके दरमियान यही तय था कि सबसे पहले ये जो एक यानी कौमी मकसद है जिसमें मुल्क और कौम की बका है कि इस तबाही को जो एक नहल और नालायक हुकूमत की सूरत में मुसल्लत है मुल्क के ऊपर, इसको उतारा जाए और उसके बाद फिर जैसे ही जो इश्यूज आएंगे उनके ऊपर जो है वो उसके मुताबिक जो है वो फैसले हो जाएंगे। तो ये फैसला मेरा ख्याल है 1-2 रोज में जो है ये हो जाएगा। वैसे मगर इस पर क्या इख्तिलाफ है कि और इसी तरह से दूसरे फैसले, क्या अब नून लीग का माइंड बन रहा है कि 2023 के अगस्त तक ही पार्लियामेंट असेंबली अपना टाइम पूरा करें और पीपल्स पार्टी और दूसरे इत्तेहादी नहीं मान रहे हैं? क्या ऐसा है? नहीं, इसमें जो है वो पहले से कोई फैसला नहीं है। इसमें टॉप लीडरशिप के दरमियान ये बात तय थी कि इस मकसद को जो है वो हासिल करने के बाद दोबारा टॉप लीडरशिप बैठेगी और कंसेंसस के साथ या अक्सियत के साथ जो है वो फैसला किया जाएगा। अब इसके ऊपर कि कब इलेक्शन की तरफ बढ़ना है और ये टेन्योर जो है इसका क्या जो है वो टाइम टेबल होगा, इसके ऊपर बाकी पार्टीज का भी अपना अपना व्यू है, PMLN का भी व्यू है, PLN में भी दोनों राय जो है वो पाई जाती हैं। एक राय ये भी है कि हमें जितनी जल्द मुनासिब हो, बेहतर हो, हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, और एक राय ये भी है कि हमें कुछ अरसा जो है वो काम करना चाहिए और लोगों को चले हम जो है वो शायद कोई इस तबाही में जो है वो कोई ज़्यादा फ़र्क ना डाल सकें, लेकिन इसको कैप कर सकें और कुछ ऐसे इक़दाम करें कि लोगों को कम से कम उम्मीद पैदा हो कि उनकी बेहतरी के लिए जो है वो काम करने की सलाहियत हम में है और उसके बाद जो है वो इलेक्शन की तरफ जाया जाए। ये PMLN भी अपना फैसला जो है करेगी, बाकी जमातें भी करेंगी और कंसेंसस के साथ या अक्सरियत के साथ जो फैसला होगा उसको सब तस्लीम करेंगे। अच्छा, मगर क्या इमरान खान ने आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया है? जिस तरीके से वो सड़कों पर निकले और अब फिर अगले एक हफ्ते में उनके 3 जलसे होने जा रहे हैं, कल पेशावर में, फिर कराची में, फिर लाहौर में, तो कंफ्यूज हो गए आप कि अगर अभी इलेक्शन कराया तो कहीं इमरान खान बहुत ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है, आप लोगों को एक रद्द-ए-अमल ना आ जाए और आप लोग हार जाएं, या फिर अगर 2023 में कराया तो उनकी कारकर्दगी का बोझ आप पे भी ना पड़ जाए और वो आपके खिलाफ 1.5 साल कारकर्दगी का बयानिया ना बना दें। कंफ्यूज हो गए कि क्या करें? शाहजेब, हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं। कल तक तो ये सारे मराहल हमने जिस तरह से, जिस एतमाद के साथ और किस किस्म की हरकतें हुई हैं कि ना इन्होंने आइन का ख्याल किया, ना कानून का, ना रूल्स का,
یعنی حالت آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ سب سے بڑے آئینی عہدے کے اوپر بیٹھا ہے اور کل وہ دوڑ گیا حلف لینے سے. ایسے حالات میں بھی ہم نے پورے اعتماد کے ساتھ بیلنس کے ساتھ جو ہے ہم ایک ایک قدم جو ہے وہ آگے بڑھے ہیں. ہم پوری طرح سے کانفیڈنٹ ہیں اور اس میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس نے یہ سارا کچھ پہلے بھی کیا ہے. پہلے بھی تو 14 سے لے کے 18 تک یہ جلسے کرتا رہا اور کیا کرتا رہا ہے. اور اس کے جلسے کرنے کے دوران ہی ہم نے جو ہے وہ اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کو بھی دور کیا, ہم نے دہشت گردی کا بھی کلاکما کیا. اب یہ 3 جلسے کرنے جا رہا ہے تو ہم بھی 3 ہی کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ پشاور میں کرے, اس سے بڑا جلسہ پشاور میں کریں گے. یہ کراچی میں کرے, اس سے بڑا جلسہ کراچی جو ہے وہ آج بھی بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ڈیٹ جو ہے وہ اپنا متحدہ پوزیشن طے کرے, تو اس سے بڑا جلسہ کراچی میں کریں گے. یہ لاہور کرے انشاءاللہ تعالی, اس کے مقابلے میں بھی ہوگا. ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ الیکشن ایئر ہے. دیکھیں نا, الیکشن جو ہے وہ جس طرح سے الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی مجھے 7 ماہ چاہیے, وہ 7 ماہ ہوں بعد ہوں یا 13 ماہ بعد ہوں, ہونا تو الیکشن ہے. یہ الیکشن ایئر ہے. تو اس بات سے ہم بالکل جو ہے وہ نہ کوئی کنفیوز ہے اور نہ ہی ہمیں اس میں کوئی شک ہے. راز صاحب, یہ جو آج اجلاس ہوا پاک فوج کا, جو فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس تھا, جس نے عسکری قیادت کا جو آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے دانشمندانہ موقف ہے اس پر اعتماد کا بھی اظہار کیا, اور سوشل میڈیا پر جو نفرت انگیز مہم چلانے ہو رہی ہے اس کا بھی سخت نوٹس لیا. کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس بیان کو؟ دیکھیں, یہ بیان میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس ملک میں جمہوریت, آئین اور انصاف کی بالادستی کے لیے جو ہے یہ بیان انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور یہ کردار جو اداروں نے اور اس میں خاص طور پہ عدلیہ نے جو کردار اس دوران ادا کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی پچھلے 74 سالوں میں. پچھلے 74 سالوں میں تو جب کبھی بات تھوڑی بہت بھی ادھر ادھر زیر زبر ہوتی تھی تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر کیا ہوتا تھا, اور پھر 10 سال اور 8 سال جو ہے ملک کے اوپر جو ہے وہ غیر آئینی دور جو ہے وہ مسلط کر دیا جاتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اقدام ہے, جس طرح سے اداروں نے آئین کی بالادستی کو, قانون کی بالادستی کو اور جمہوریت کو جو ہے وہ پروان چڑھایا ہے, پوری قوم اس کے اوپر جو ہے وہ نہ صرف شکر گزار ہے بلکہ پوری قوم جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کے مطابق جب معاملہ چلیں گے تو یہ ملک جو ہے یہ سرخرو ہوگا. اب یہ لوگ وہی چاہتے تھے کہ جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے, جو 18 میں ہوا ہے, جو اس سے پہلے ہوا ہے, وہی کچھ ہو. تو یہ اب اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا غصہ نکال رہے ہیں. لیکن یہ 2-4-10 دن میں یہ سارا غصہ ان کا نکل جائے گا جب ان کے اپنے اعمال بھی جو ہے وہ سامنے آئیں گے. یعنی ایک جو ہے نا یہ اپنا یہ رنگ روڈ والا معاملہ, اسی ایک کو لے لیں نا تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنے جو ہے یہ اپنا جو ہے وہ دیانتدار تھے اور یہ کیا کچھ جو ہے وہ کرتے رہے ہیں. مگر صاحب اس سب میں جو انہوں نے کیا ہے, مگر صاحب اس سب میں آپ یہ یقینی بنائیں گے, کیونکہ آپ تو خود ذاتی طور پر آپ کے ساتھ جو ہوا, ہیروئن کا مقدمہ بنایا گیا, کس طریقے سے آپ کو وکٹمائز کیا گیا, پھر آپ کے دوسرے ممبران بھی ہیں, ساتھ میں آپ کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پر بھی کریک ڈاؤن ہوا, آپ اس کو یقینی بنائیں گے کہ جو آپ کے ساتھ ہوا وہ دوسروں کے ساتھ بھی نہیں ہو رہا ہوگا. ابھی آپ کی حکومت آنے سے پہلے ہی چھاپے پڑنا شروع ہونا, نو فلائی لسٹ میں ڈال دینا, یہ نہیں ہوگا. جو ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا, اس سے ماورا نہیں ہوگا اور ٹارگیٹنگ نہیں ہوگی. شاہزیب, میں آپ کو ایک بات آپ کے سامنے رکھوں کہ جس آدمی نے خود ظلم برداشت کیا ہو, جس آدمی نے خود جھوٹے مقدمے جو ہے وہ برداشت کیے ہوں, اسے ظلم سے اور اس قسم کی حرکتوں سے اسے نفرت ہوتی ہے. وہ اگر نفرت نہ ہو تو وہ فیس ہی نہیں کر سکتا, وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کے مرتکب ہوں یا ہم کسی کے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے کے جو ہے وہ مرتکب ہوں. دراصل ان کا کام یہ تھا کہ یہ بندے کو پہلے پکڑتے تھے اور اس کے بعد اس کا جرم تلاش کرتے تھے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ جرم کو پہلے پکڑیں اور اس جرم کو جو ہے وہ اس سے پھر جو ہے وہ جرم جو ہے وہ خود پھر مجرم کا پتہ دیتا ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پکڑیں. یہ نہیں کہ بندے کو آپ پہلے پکڑیں اور اس کے بعد جو ہے وہ 6 مہینے اور سال جو ہے وہ آپ اس کا جرم تلاش کرتے رہیں. ہم بالکل جو ایک انصاف اور قانون کے مطابق معاملہ ہوگا وہ ضرور کریں گے, لیکن نہ تو کسی کی تضحیق کریں گے. کوئی شہزاد اکبر ہم نہیں بٹھائیں گے جو بیٹھ کے روز جو ہے وہ فیملیز کے خلاف اور لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کہانیاں سنائے اور لوگوں کو جو ہے وہ بے توقیر کرے. ایسا کام بالکل ہماری گورنمنٹ. مجھے یہ بھی بتا دیجیے کہ ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم نے نواز شریف اور اسحاق ڈار کے جو پاسپورٹ ہیں ان کی تجدید کے احکامات جاری کر دیے ہیں. کیا نواز شریف اور اسحاق ڈار صاحب واپس آنے والے ہیں؟ یہ کر دیے جانے چاہیے,
یہ ظلم کیا تھا اس وقت کے انٹیریئر منسٹر نے، اور جس قسم کی وہ گفتگو کرتا تھا، اسے کہتے ہیں نا کہ عز و منتشا و تو ذل و منتشا. یہ عزت پھر جس کو اللہ چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو ذلیل کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ پاسپورٹ بھی جب رینیو ہوں گے، اور اس کے بعد جو شیروانی پہن کے میاں شہباز شریف نے حلف اٹھایا ہے، اس سے بڑی سزا جو ہے وہ عمران خان کو اور کوئی نہیں مل سکتی، اور نہ اس کو مل سکتی ہے جو کہتا تھا کہ جی میں جو ہے وہ ان کے پھر واپس آنے کا بھی بتا دیں. جب یہ تجدید ہو رہی ہے تو پھر کیا واپس آنے کے لیے ہو رہی ہے؟ جی دیکھیں، یہ پاسپورٹ کی تجدید تو ان کا قانونی آئینی پیدائشی حق ہے. باقی جو واپسی ہے، واپسی کے متعلق وہ خود اس کا فیصلہ کریں گے، پارٹی کے ساتھ مشاورت کریں گے، اور اس کے بعد وہ خود اعلان کریں گے. کسی کو بھی یا مجھے یہ حق تو نہیں پہنچتا کہ ہم اس بات کا تعین کریں. ان کی صحت کا مسئلہ بھی ہے، اس کے متعلق بھی وہ فیصلہ کریں گے، جو ان کا کمپلیکیٹڈ آپریشن ہے. اور باقی واپس انہوں نے آنا ہی آنا ہے، ان کا ملک ہے، ان کا وطن ہے. لوگوں نے کتنی محبت کی ہے ان سے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو جو ہے وہ دوسری بار سرخرو کیا ہے. بہت شکریہ.